اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 104، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما یود الذین کفروا، وہ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، کتابی ہیں، والمشرکین، اور مشرک ہیں، یعنی وہ جو کافر ہیں، کتابی ہیں اور مشرک ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے، اس پر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھلائی نازل ہو، یہ کتابی نہیں چاہتے۔ کتابی کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہودی ہیں، وہ نصرانی ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ کافر ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے۔ کافر انکار کرنے والا، جو اللہ کا انکار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرے، نصرانی، یہودی، مجوسی، آگ کے پوجا کرنے والے، اسی طرح سے بہت سارے اقسام ہیں مشرکین کی، کافرین کی، اہل کتاب کی، یہ سب کے سب ملحد ہیں، یہ سب کے سب الحاد کرنے والے ہیں، مرتد ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر بھلائی نازل ہو۔ مسلمان پستی کی زندگی سے ارتقاء اور عروج و بلندی کی، رفعت کی زندگی حاصل کرے، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو خیر خواہی ملے، مسلمانوں کو عروج ملے، مسلمانوں کو بلندی ملے، وہ نہیں چاہتے۔ اور یہ پیغام جو قرآن کے اندر ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، یہ صرف اس زمانے کے یہودی اور کافرین اور نصرانی کے لیے نہیں، بلکہ کل قیامت تک کے یہودی اور نصرانی اور کافرین کے لیے، کل قیامت تک جتنے بھی کفار ہوں گے، اس لیے کہ کلام اللہ جو ہے، اللہ کی کتاب جو ہے، صرف ایک وقت تک، ایک زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے احکام کل قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے۔ کل قیامت تک یہ کوئی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن آف چائنا نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن آف امریکہ نہیں، جس میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جو ساری زندگی تک، بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کل قیامت تک قرآن مقدس کا حکم جاری و ساری رہیں گے۔ اس میں جو احکام ہیں وہ دائمی احکام ہیں، جو اصول ہیں وہ دائمی اصول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت تک کے لیے مسلمانوں سے فرما دیا کہ مسلمانوں کے کفار اور مشرکین، یہودی، نصرانی، یہ ہرگز بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تمہارے لیے بھلائی چاہنے والے نہیں ہو سکتے، تمہارے لیے اچھے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے فرعی، کہہ لیں جس کو، یا عارضی کہہ لیں، یا ظاہری کہہ لیں۔ حقیقت میں کفار و مشرکین، یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ظاہری طور پر تو ہو سکتے ہیں، دکھاوے کے طور پر، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے اچھا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ان کے اندر ایمان کی روشنی نہیں رکھی، ایمان کا نور نہیں رکھا، اس لیے کہ جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایمان کیا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، جس سے دل تابناک ہوتے ہیں، دل روشن ہوتے ہیں، دل منور ہوتے ہیں۔ جب دل منور ہوتا ہے تو تب انسان بھلائی کی باتیں کرتا ہے، اور اللہ نے یہ نور جو عطا فرمایا ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں عطا فرمایا، وہ مومنین کے دل میں عطا فرمایا۔ ان کے دل تابناک ہوتے ہیں، ان کے دل روشن ہوتے ہیں، ان کے دل بین و آشکار ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں، ایمان سے منور ہوتے ہیں۔ لیکن
کفاروں کے دلوں میں ایمان نہیں، گویا کہ اللہ کے نور نہیں، روشنی نہیں، کیا ہے وہاں پر ظلمتیں ہیں، وہاں پر گنگور گھٹائیں ہیں، وہاں پر ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور جہاں پر اندھیرا وہاں پر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین ہرگز یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اترے یہ ہرگز نہیں چاہتے، لیکن یاد رکھیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ جس پر چاہتا ہے بھلائی نازل فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق